السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 3 جاوید کے نام کے شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ شعر نمبر 2 ہے: خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ حوالہ شعر ہے، اپنی صنف کے لحاظ سے، صنف شاعری کے لحاظ سے یہ نظم ہے اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں: فطرت، اس کا مطلب ہے کائنات، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات۔ شناس کا مطلب ہے جاننا، سمجھنا، پہچان رکھنا۔ دل فطرت شناس، کائنات اور اللہ کی تخلیقات سے محبت کرنے والا اور ان کو سمجھنے والا دل یا سوچ۔ سکوت کا مطلب ہے خاموشی، سکون، ٹھہراؤ۔ لالا و گل سے مراد ہے پھول۔ کلام پیدا کرنے کا مطلب ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، ہم کلام ہونا۔ اس شعر کا مفہوم ہے: اگر اللہ تعالیٰ تجھے حساس اور محبت کرنے والا نرم دل عطا کرے اور ایسا دل دے جو فطرت سے محبت کرنے والا اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے والا ہے، تو پھر وہ خاموش پھولوں سے ہم کلام ہو کر فطرت کے راز جان سکتا ہے اور ان کے خالق یعنی رب کو پا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، لیکن تشریح سے پہلے میں آپ کو اس نظم کا پس منظر بتانا چاہتی ہوں۔ پس منظر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نظم لکھی کیوں گئی۔ تو بچوں، یہ نظم اس لیے لکھی گئی کہ علامہ محمد اقبال گول میز کانفرنس کے سلسلے میں جب انگلینڈ گئے، جس کو برطانیہ کہتے ہیں، اور وہاں پر ان کے بیٹے جاوید اقبال نے ان کو خط لکھا کہ وہ ان کے لیے گراموفون لائیں، یعنی اپنے والد سے درخواست کی کہ میرے لیے گراموفون لائیے گا۔ تو علامہ اقبال نے اس کے جواب میں یہ نظم لکھی اور پھر اس نظم کو اپنے ساتھ لائے اور جاوید کو دی۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد تھا کہ بچے کو یا اپنی خاص طور پر بیٹے سے مخاطب ہیں اور باقی دنیا کے تمام دنیا کے اور بالخصوص برصغیر کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ دنیا کی ظاہری آسائشوں سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی کائنات سے دل لگاؤ، اس کو سمجھو کہ اس کا تمہیں فائدہ ہونے والا ہے، نہ کہ دنیاوی ان چیزوں سے۔ جیسے آج کے دور میں آپ کے پاس موبائل ہے، تو ایک والد اپنے بیٹے سے کہنا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ اللہ کی کائنات کے نزدیک ہو جاؤ، اس کا فائدہ ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا حوالہ بیچ میں دے سکتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب۔ تو شاعر علامہ اقبال، جن کو شاعر مشرق کا خطاب دیا گیا، انہوں نے اہل مشرق کو نہ صرف خواب غفلت سے بیدار کیا اور آزادی کا شعور دیا، بلکہ آپ نے انسان کو اپنے رب کو جاننے اور پا لینے کا ہنر بھی سکھایا۔ زیر نظر شعر میں اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال سے اقبال مخاطب ہیں اور کہ اے میرے بیٹے، تو دنیاوی آسائش کی چیزوں کو چھوڑ، بلکہ رب کی کائنات اور اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں پر غور کر کہ اگر اللہ نے تجھے فطرت اور کائنات سے محبت کرنے والا بنایا ہے تو پھر تو کائنات کے رازوں کو پا لے گا اور اس ہستی کو پا لے گا جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی تیرا رب۔ شاعر یہاں کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اس دنیا کے نظاروں کو دیکھتا ہے لیکن غور نہیں کرتا۔ حالانکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مظاہر فطرت اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں متعدد جگہوں پر، متعدد کا مطلب ہے کئی بار، متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو دیکھنے کی دعوت دی ہے، کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ اس کے بندے جتنا زیادہ رب کی کائنات اور مظاہر فطرت پر غور کریں گے، وہ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس شعر میں دو الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں، مرکب کہہ سکتے ہیں، دو چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھیں گے تو آپ کے سارے شعر کی تشریح سمجھ آ جائے گی۔ ایک دل فطرت شناس اور دوسرا سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کرنا۔ تو سادہ ترین الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو فطرت اور کائنات سے محبت کرنے والا ہے
تو ان پھولوں، پودوں، پتوں، درختوں کی خاموشی تجھے اپنی بناوٹ اور لازوال حسن کے ذریعے اپنے بنانے والے یعنی رب کائنات کا پتہ بتائے گی، اور تو ان چیزوں کے ذریعے اپنے رب کو پا لے گا۔ یہاں پر شاعر کا کہنے کا مطلب ہے سادہ ترین میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ فلاں چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ تصویر اپنے بنانے والے کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی وہ چیز خاموش ہے لیکن اس کا حسن بتاتا ہے کہ اسے بنانے والا کون ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اور خاص طور پر یہاں شاعر نے پھول کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اے میرے بیٹے، پھول تجھ سے ہم کلام ہوگا، تو کیونکہ پھول تو بے زبان چیز ہے، وہ تو نہیں بول سکتا، لیکن اس کا حسن بتائے گا کہ اسے کس نے بنایا، اور اس طرح پھر تو اپنے رب کے نزدیک ہو جائے گا کہ تیرا رب کتنی خوبصورت چیزیں تخلیق کرنے والا ہے، اور کتنا خوبصورت کائنات اس نے تیرے لیے بنائی، اس لیے تجھے ظاہری چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ۔